سامعین، ذوالفقار علی بھٹو اور میاں نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جانے والی ہر دل عزیز شخصیت کا نام طارق عزیز تھا، جن کی زندگی کا سفر 6 مارچ 1938 سے شروع ہوا اور 17 جون 2020 کو لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے، ان سب کی ابتدائی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اکثر لوگوں کی زندگی بہت کٹن تھی، لیکن انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے کامیابی کی منزلیں طے کی۔ آئنسٹائن جو 4 سال کی عمر تک ایک لفظ نہ بول سکا تھا، اسے سکول سے نکالا گیا اور کئی سالوں تک اسے داخلہ نہ ملا، مگر اسی شخص نے فزکس کی دنیا کا رخ موڑ دیا تھا اور نوبل پرائز جیسے انعام کے حقدار ٹھہرے تھے۔ تھامس ایڈسن، جسے استاد بے وقوف اور نالائق کہتے تھے، یہ پہلی دونوں نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ بلب بنانے سے قبل اس کی 1000 کوشش ناکام ہوئی، بالآخر وہ بلب ایجاد کرنے میں کامیاب ہوا۔ اور رائٹ برادران، جن کا سائیکل بنانے کا کاروبار بری طرح فلاپ ہوا، لیکن وہ سینکڑوں کوششوں کے بعد ہوا میں اڑنے والی مشین بنانے میں کامیاب ہو گئے اور اس کا نام ہوائی جہاز رکھا۔ سمین، طارق عزیز کی زندگی کی ہم نے تو صرف بہاریں دیکھی ہیں، ان کی ابتدائی زندگی کتنی مشکل میں تھی طارق عزیز خود بتاتے تھے۔ ہمارا بھائی گھر جلندھر کے گاؤں چوگٹھی کے محلے چہار باغ میں تھا۔ والد صاحب مسلم لیگ کے رہنما تھے۔ انہوں نے اپنا نام 1936 میں تبدیل کر کے عبدالعزیز پاکستانی رکھ لیا تھا۔ کیا میں پاکستان کے وقت پاکستان کے مخالفین نے ہمارے گھر کو آگ لگا دی اور سب گھر والے صرف 3 کپڑوں میں جلندھر کے نواب میں واقع پٹھانوں کی بستی میں چلے گئے۔ وہاں والد کے دوست فیروز صاحب رہتے تھے۔ انہوں نے ایک ٹرک کے ذریعے 50 لوگوں کا قافلہ پاکستان کی طرف روانہ کیا، جس میں ہمارا خاندان بھی شامل تھا۔ ٹرک میں خواتین، بچے اور نوجوان بھی تھے۔ ٹرک کے اوپر ترپال ڈال دی گئی تاکہ دشمنوں کی نظر سے بچا جا سکے۔ ٹرک سے اتر کر ہمارا قافلہ کافی دور تک پیدل چل کر کوئنز روڈ لاہور میں واقع ایک پیلی کوٹھی میں پہنچا۔ وہاں چند دن قیام کے بعد ہم منٹ گمری چلے گئے، جہاں چک نمبر 142 میں ہمیں کوئی زمین الاٹ ہوئی۔ اس وقت میرے والد کے ساتھ میری والدہ سکینہ خانم، بڑا بھائی خالد عزیز، میں اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ والد صاحب 1961 میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں کے کہنے پر میں اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ انہیں لے کر ایبٹ آباد چلا گیا۔ اس دوران پیسے کی تنگی کی وجہ سے ہمیں منٹ گمری والا گھر 19,000 روپے میں فروخت کرنا پڑا۔ سارے پیسے والد صاحب کے علاج پر خرچ ہو گئے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد راولپنڈی کمیٹی چوک بھابرا بازار کے قریب اظہر لودھی کا 2 منزلہ مکان تھا۔ انہوں نے ہمیں وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ مجھے پہلی نوکری 5 روپے روزانہ پر ریڈیو اناؤنسر کی حیثیت سے ملی۔ جس روز چھٹی کرتا 5 روپے کٹ جاتے تھے۔ لاہور میں میرے ساتھ میرا دوست مہدی حسن، جو بعد میں ڈاکٹر مہدی حسن بنے بھی تھا۔ ہم پہلے موہنی روڈ والے چاچا دودھ فروش کی دکان کی چھت پر رہے۔ رات کو زمین پر بستر لگا کر سوتے۔ کرایہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ تھے۔ چاچا دودھ فروش پہلے ہم سے کرائے کا مطالبہ کرتا اور پھر ترس کھا کر خود ہی مفت ناشتہ بھی کروا دیتا تھا۔ اس کے بعد بھاٹی دروازے کے پاس 17 روپے ماہانہ کرائے میں ایک کمرہ لے لیا، جس میں پانی تھا نہ ہی بجلی۔ جب رات کو بہت گرمی لگتی تو میں قمیض اتار کر سڑک کنارے گھاس پر لیٹ جاتا۔ ایک رات پولیس والے نے ٹھڈا مار کر اٹھایا اور کہا کہ تم کون ہو جو بغیر قمیض زمین پر لیٹے ہو؟ میں نے کہا میں ریڈیو میں کام کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا یہاں سب لوفر لفنگے لیٹے ہوئے ہیں، یہاں سے اٹھو اور گھر جا کر سو جاؤ۔ طارق عزیز ایک اور دلچسپ واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے تھے، ایک روز ڈاکٹر مہدی حسن کی سائیکل چوری ہو گئی۔ ڈاکٹر مہدی حسن نے تھانے جا کر رپورٹ کیا تو پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور تفتیشی پولیس اہلکار نے میرے بستر کی حالت دیکھ کر مجھے ہی چور قرار دے دیا۔ بڑی مشکل سے ڈاکٹر مہدی حسن نے درخواست واپس لے کر پولیس سے میری جان چھڑوائی تھی۔ 1964 میں پی ٹی وی لاہور کا پہلا سینٹر ریڈیو اسٹیشن میں بنایا گیا۔ اس وقت میرے حالات بہت خراب تھے، بڑی ہوئی شیو، میلے کپڑے۔ میں ریڈیو سے اپنا کام کر کے نکلنے لگا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کو ٹی وی کے لیے بلایا گیا ہے۔ آڈیشن دیا تو میرے الفاظ کی ادائیگی کو دیکھتے ہوئے منتخب کر لیا گیا۔ اس وقت اسلم اظہر ایم ڈی تھے۔ 2 ماہ کی تربیت لینے کے بعد میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا نیوز کاسٹر اور پہلا اناؤنسر بن گیا۔ اس وقت میری تنخواہ 500 روپے ماہانہ مقرر ہوئی، جبکہ اس زمانے میں پروفیسر اور سی ایس پی افسر کی تنخواہ 350 روپے ہوا کرتی تھی۔
یوں برے حالات سے اچھے حالات کی طرف سفر شروع ہوا اور 5 روپے سے شروع ہونے والا یہ سفر 10 لاکھ روپے فی پروگرام سے بھی آگے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سامعین، یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ طارق عزیز نے اپنی زندگی میں 2 کتابیں بھی لکھی تھی۔ پہلی کتاب پنجابی شاعری پر مشتمل تھی جس کا نام ہمزاد دا دکھ ہے۔ دوسری کتاب داستان ہے جس میں طارق عزیز کی سیاسی مضامین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اطلاع یہ بھی تھی کہ طارق اپنی موت سے پہلے اپنی آپ بیتی لکھ رہے تھے جس کا نام فٹ پاس سے پارلیمنٹ ہاؤس تک تھا۔ اب اس بات کا علم نہیں کہ وہ کتاب پائے تکمیل کو پہنچی تھی کہ نہیں۔ سامعین، آخر میں ہماری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ دینا نہ بھولیے گا۔